السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے، لیکچر نمبر 6 ہے، اینڈ ویل اسٹارٹ چیپٹر نمبر 2۔ اور امیڈیٹلی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ آج میں یہ ریکارڈنگ لینکس پہ کر رہا ہوں، اینڈ دس از ون فلیور آف دا لینکس جس کو یوبنٹو کہتے ہیں یا اوبنٹو کہتے ہیں، اور میں کبھی کبھی یہ استعمال کروں گا جسٹ بیکاز کیونکہ یہ تھوڑا زیادہ کنوینئنٹ ہے۔ میری پرائمری آپریٹنگ سسٹم بھی یہی ہے، میں کافی ساری چیزوں میں اس کو استعمال کرتا ہوں، تو کبھی کبھی ہم اس کو بھی استعمال کریں گے۔ آئی ووڈ ہائیلی انکریج یو کہ آپ بھی اس کو ایز اے ڈوئل بوٹ ونڈوز کے ساتھ استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ جتنا اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس آپریٹنگ سسٹم کا اتنا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یوزولی اس میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ ونڈوز میں نہیں ہو سکتی، اور یہ فری آپریٹنگ سسٹم ہے، اوپن سورس ہے، اور کافی تیز ہے، خراب نہیں ہوتی، وائرسز وغیرہ نہیں ہے، اور جو کام آپ ونڈوز میں کرتے ہیں اس سے کئی گنا آسان اس میں ہوتا ہے۔ تھوڑا سا شروع میں مشکل ہوگی، پھر بعد میں جب آپ اس کے ساتھ تھوڑے فیملیئر ہو جائیں گے تو یہ کافی روبسٹ آپریٹنگ سسٹم ہے، کافی اچھا آپریٹنگ سسٹم ہے، اس سے آپ کو کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو کوشش کریں کہ اس کو اڈاپٹ کریں۔ اس کی میں انسٹالیشن کا طریقہ سکھاؤں گا انشاءاللہ تھوڑا سا بعد میں، جب ہم تھوڑی تھیوری کور کر لیں تو پھر میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کی انسٹالیشن سکھاؤں، ٹھیک ہے؟ اتنی مشکل نہیں ہے، آپ نے اگر ونڈوز کے ساتھ اس کو انسٹال کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا اس میں ایک 2 اسٹیپ ایکسٹرا ہیں، لیکن اگر آپ اس کو آپ 3 طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو ڈائریکٹلی بس لیپ ٹاپ میں انسٹال کر لیں، دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ونڈوز اور یہ دونوں انسٹال کر لیں، اور تیسرا آپ اس کو ایز اے ورچولائزڈ انوائرمنٹ یوز کریں۔ تو میں تینوں آپ کو انشاءاللہ ہوپ فلی سکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، اور میری یہاں پہ لینکس میں ریکارڈنگ کی ایک وجہ ہے جو کہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں اگر اس کورس کے ساتھ آپ کی لیب بھی ہے تو لیب میں یوزولی میں لینکس ہی سکھا رہا ہوتا ہوں، لیکن آج اس دفعہ لیبز جو ہیں وہ کینسل ہیں، وی آر سپوز ٹو ٹیچ اونلی تھیوری، تو اس وجہ سے جو پریکٹیکل پورشن ہے وہ کور نہیں ہو سکتا اس سیمسٹر میں۔ تو پھر بھی ہم اگر موقع ملا اور ٹائم ملا تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے، جتنا زیادہ کور ہو سکے اتنا کور کریں، ٹھیک ہے؟ سو لیٹ اسٹارٹ چیپٹر نمبر 2۔ آج کا جو لیکچر ہے دس از پرائمریلی بیسڈ آن آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچرس۔ آپریٹنگ سسٹم کے اندر تھوڑا سا اس کو کھول کے دیکھیں گے کہ آپریٹنگ سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے اور اس کا یہ اسٹرکچر کیسے ہے، یہ کس طرح سے بنا ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے بڑی ڈیٹیل سے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جس میں اس چیپٹر میں ہم کیا کچھ سیکھیں گے۔ پہلا ہم سٹارٹ کریں گے کہ آپریٹنگ سسٹم سروسز کیا ہیں، آپریٹنگ سسٹم کون کون سے فیسلٹیز، کون کون سے سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ دوسرا، آپریٹنگ سسٹم کے کون سے انٹرفیسز ہوتے ہیں، انٹرفیسز میں تھوڑی دیر میں سمجھاؤں گا۔ اور سسٹم کالز کیا ہیں، اور ٹائپس آف سسٹم کالز کیا ہیں، سسٹم پروگرامز کیا ہیں، آپ کا آپریٹنگ سسٹم اس کے ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن میں کے اندر کیا ہوتا ہے، سملرلی اس کا اسٹرکچر، اس کی ڈیبگنگ، اس کی جنریشن، اور لاسٹ میں ہم سسٹم بوٹ ڈیفائن کریں گے۔ شاید یہ سارے ٹاپکس ہم ڈیٹیل سے نہ کریں، لیکن کوشش کریں گے کہ تقریباً سارا ٹچ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اس چیپٹر کے ہمارے پاس جو آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم یہ سیکھیں کہ کون کون سے سروسز ہیں جو آپ کو آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے، ان سروسز میں یوزرز کو جو سروسز پرووائڈ کرتا ہے، پروسیسز کو جو سروسز پرووائڈ کرتا ہے، اور دوسرے کمپیوٹرز کو جو آپ کو آپریٹنگ سسٹم سروسز پرووائڈ کرتا ہے، وہ سارے ڈسکس کریں گے۔ سملرلی آپ کے آپریٹنگ سسٹم کون سے کے اندر کون سے اسٹرکچرز ہیں، اور لاسٹ میں ہم سسٹم بوٹ اور اس کی آپریٹنگ سسٹم کی کسٹمائزیشن وغیرہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس چیپٹر کے آبجیکٹیوز ہیں۔ یہ چیپٹر ریلیٹیولی تھوڑا سا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، کچھ پرابلم ہے تو مجھے بتائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آپریٹنگ سسٹم سروسز کیا ہے، یعنی وٹ آر بیسک سروسز آف آپریٹنگ سسٹم۔ سروسز مینس فیسلٹیز۔ تو فیسلٹیز تو یہ کافی ساری پرووائڈ کرتا ہے، ہم پہلے لیکچر سے یہی بتا رہے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم از این اسینشیل پارٹ آف اینی کمپیوٹر، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ ہارڈ ویئر سے فائدہ نہیں لے سکتے۔
لیکن اس بات کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی فیسلٹیز ہیں, کون سے سروسز ہیں جو آپ کو آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کر سکتا ہے. سو لیٹس بگن. آپریٹنگ سسٹم پرووائڈز این انوائرمنٹ. یہ ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے کس کے لیے؟ آپ کے پروگرامز کے ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے, ٹھیک ہے, اور اس کے سروسز کے لیے. اور ہم جو سروسز یعنی جو پروگرامز یوزر رن کرتا ہے ان کے لیے. تو اس میں جو پہلا وہ ہے جو سروس ہے وہ یوزر انٹرفیس ہے. یوزر انٹرفیس کیا مطلب؟ اس کو یو آئی کہتے ہیں. اور یوزر انٹرفیس کا یوزلی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو نارمل یوزر ہے وہ کس طرح سے آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں, اگر آپ کمپیوٹر آن کریں تو آپ کو دیکھیں آپ کے پاس یہ سارے آئیکنس ہیں. یہ آپ کا ڈیسک ٹاپ ہے, اس کے اندر آپ فولڈرز بنا سکتے ہیں, اس کے بیک گراؤنڈز وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک ریسائیکل بن کا ایک آئیکن ہے, اگر آپ اس پہ جائیں گے تو آپ کو اور کافی سارے فولڈرز وغیرہ ملیں گے. تو دیکھیں اس میں ماؤس اور کی بورڈ کا استعمال کر رہا ہوں. تو بیسیکلی مجھے ایک انٹرفیس پرووائڈ کیا گیا ہے, مجھے ایک طریقہ کار دیا گیا ہے جس کے تھرو میں اپنے کمپیوٹر کے ساتھ بات کر سکتا ہوں, اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. اس کی سمپل اگزامپل یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک فین ہوتا ہے نا, جو یعنی جو پنکھا ہوتا ہے. آپ اس پنکھے کو آن کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بٹن ہے. تو اس پنکھے کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں یوزنگ ان انٹرفیس, اور وہ انٹرفیس بٹن ہے. یعنی بٹن کو آپ کو بس صرف یہ کہا گیا ہے کہ بٹن کو اگر آپ نیچے کریں گے تو فین آن ہوگا, اگر بند کریں گے تو فین آف ہو جائے گا. تو بیسیکلی دس یوزر انٹرفیس از دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ یو. یہ آپ کو آپ کی آسانی کے لیے ہے. اس کی دو قسمیں ہیں کمپیوٹر میں. یوزر انٹرفیس کی دو قسمیں ہیں, ایک کو سی ایل آئی کہتے ہیں اور ایک کو جی او آئی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سی ایل آئی کہتے ہیں کمانڈ لائن انٹرفیس کو. کمانڈ لائن انٹرفیس کا مطلب ہے ایک ایسا یوزر انٹرفیس جس میں آپ کمانڈز لکھتے ہیں. اس میں نہ ماؤس ہوتا ہے, نہ اس میں گرافکس ہوتی ہیں, نہ اس میں ویڈیوز پلے ہو سکتی ہیں. اس میں صرف ٹیکسٹ ہوتا ہے اور باقی کچھ نہیں ہوتا. اور گرافیکل یوزر انٹرفیس میں جی او آئی ہوتا ہے, یعنی اس میں بٹنز ہوتی ہیں, اس میں مینیوز ہوتی ہیں, اس میں یعنی اس میں اسکرول بار ہوتے ہیں, اس میں امیجز ہوتی ہیں, اس میں ویڈیوز پلے ہو سکتی ہیں. ان ادر ورڈز دس از ونڈوز میں جو آپ کا جو وہ ہے پورا ونڈوز ہے, دس از بیسیکلی اے گرافیکل یوزر انٹرفیس. اور اس کا جو کمانڈ پرومپٹ ہے, یعنی اگر آپ نے اس طرح کا انٹرفیس دیکھا ہے, یہ دیکھیں یہ کمانڈ پرومپٹ کا انٹرفیس ہے, اس میں ہم کمانڈز وغیرہ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی پورا اس بلیک اسکرین سے آپ پورا کا پورا آپریٹنگ سسٹم رن کرا سکتے ہیں بغیر کسی پرابلم کے. اس میں آپ کو ماؤس نہیں چاہیے ہوگا, اس میں آپ صرف کی بورڈ سے بھی سارا آپریٹنگ سسٹم رن کر سکتے ہیں, پورے کے پورے سرورز چلا سکتے ہیں. جو کام آپ ونڈوز میں جی یو آئی کے تھرو کرتے ہیں وہی کام آپ سی ایل آئی کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے یہاں لیٹس سپوز کہ میں نے یہاں ڈیسک ٹاپ پہ ایک فولڈر بنانا ہے, تو اگر میں نے ماؤس سے بنانا ہونا تھا تو میں رائٹ کلک کروں گا اور نیو فولڈر پہ کلک کروں گا, اور یہاں پر میں ایک فولڈر کا نام فرض کر لیں میں سی پلس پلس دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہاں میں نے ایک فولڈر بنا دیا. تو ایک یہ طریقہ ہے جو ابھی میں نے جی یو آئی کے تھرو کیا ہے, گرافیکل یوزر انٹرفیس کے تھرو. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو ٹرمینل کے تھرو کروں, یا ٹرمینل یا کمانڈ پرومپٹ کے تھرو کروں, ٹھیک ہے. تو میں کمانڈ پرومپٹ کھولوں گا. کمانڈ پرومپٹ میں فرض کر لیں ڈیسک ٹاپ پہ گیا. ابھی میں ڈیسک ٹاپ پہ ہوں, تو یہاں میں MKDIR اور میں فرض کر لیں سی پلس پلس پروگرام, یہ ایک فولڈر میں بنا رہا ہوں. تو اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہلے سے ہے, دو کہ نہیں ہے, لیکن چلو میں کچھ اور لکھ دیتا ہوں. فار ایگزامپل پائتھون کا ایک فولڈر میں بنا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایک کمانڈ کے رن کرنے سے آپ کا ایگزیکٹلی وہی کام ہوا جو آپ نے ادھر اس سے کیا تھا. تو دیکھیں یہ تو کافی سارے فولڈر بن گئے, سوری, اس کو ٹریش میں ڈال دیں. اور دیکھیں یہ پائتھن کا ایک فولڈر بن گیا, نظر آ رہا ہے. تو یہ ہے کہ ہم پائتھن کے تھرو یعنی کمانڈ پرومپٹ کے تھرو بھی وہی کام کر سکتے ہیں جو ہم یوزولی اس کے ساتھ کرتے ہیں, جی یو آئی کے ساتھ کرتے ہیں. تو آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے کنٹرول کرنے کے بیسیکلی دو طریقے ہیں, ٹھیک ہے. ایک یہ ہو گیا, اور دوسرا گرافیکل یوزر انٹرفیس, اور ایک تیسرا ہے جس کو بیچ سسٹمز کہتے ہیں. آج کل یہ تھوڑا سا ریئر ہے. اس کی اگزامپل ابھی فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن ایک ایگزامپل اس کی پنچ کارڈز ہیں کہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے, اس میں پنچ کارڈز لگے ہوئے ہیں, اور آپ اس کو سارا پورا پنچ کارڈ دے دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے.
لیکن بیچ سسٹمز آج کل ریئر ہیں، یہ اتنے زیادہ یوز نہیں ہوتے. مین چیزیں دو ہی ہیں، ایک کمانڈ لائن انٹرفیسز ہیں اور ایک گرافیکل یوزر انٹرفیسز ہیں. ان دونوں پہ تھوڑی دیر میں بات کریں گے، ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو تھوڑی سمجھ بھی آئی ہوگی. لیکن اس میں دونوں کے اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بہتر ہے، یا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہتر ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ کافی اچھے ہیں. آئی پریفر کمانڈس کیونکہ وہ تیز ہے. اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ تیز ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر میں سمجھاؤں گا بھی، ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ اگر اب دیکھیں کہ پروگرام ایگزیکیوشن کا مطلب ہے کہ اچھا وہ اپنی وہ کہانی کو بھولے مت. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم آپریٹنگ سسٹم کے سروسز گن رہے ہیں کہ ہمیں کون کون سے سروسز پرووائڈ کرتا ہے. آپریٹنگ سسٹم کا سب سے پہلا سروس ہے یوزر انٹرفیس. آپ کو ایک انٹرفیس پرووائڈ کرنا آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے، چاہے وہ CLI پرووائڈ کرے یا GUI پرووائڈ کرے. دونوں کیسز میں آپ کو کوئی نہ کوئی انٹرفیس دی ہوگی آپ کے آپریٹنگ سسٹم نے، اور اٹ نیڈس ٹو بی ویری روبسٹ. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ CLI بھی یوز کر رہے ہیں تو بھی بہتر ہوگا، اگر آپ GUI یوز کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ دونوں فیسلٹیز پرووائڈ کرنا آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. دوسرا، پروگرام ایگزیکیوشن. اس کا کیا مطلب ہے، آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں یہ فیسلٹی ہوگی کہ وہ آپ کے دیے ہوئے پروگرام کو میموری میں لوڈ کرے، اس کو پھر پروسیسر سے رن کرائے. جب اس کی ایگزیکیوشن کمپلیٹ ہو جائے تو وہ آپ کو بتا دے کہ یہ نارملی ایگزیکیوٹ ہوا ہے یا ایب نارملی ٹرمینیٹ ہو گیا ہے. اور اگر ایب نارملی ٹرمینیٹ ہوا ہے تو وہ آپ کو ایرر بھی ساتھ میں بتائے گا کہ کس وجہ سے یہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ رن نہیں ہوا. تو کسی بھی یوزر پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرانا کس کا کام ہے، آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے فرض کر لیں اسکائپ آن کیا اپنے کمپیوٹر میں، تو اسکائپ کے پروگرام کو آپ کے ڈسک سے میموری میں لے جانا، پھر میموری سے پروسیسر کے اندر لے جانا، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرانا. اگر وہ پراپرلی ایگزیکیوٹ ہوا ہے تو آپ کو وہ نارملی بند کرا دینا یا اب نارملی بند کرانا وائل انڈیکیٹنگ ایرر. یہ سارے کام آپ کے آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے. ایک دوسری فیسلٹی ہو گئی. تیسری فیسلٹی آپ کی یا تیسری سروس آپ کا IO آپریشن ہے. IO آپریشن کیا مطلب کہ آپ کا جتنا بھی ان پٹ آؤٹ پٹ ہے اس کو سارا کا سارا مینیج کرنا جو ہے وہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. ٹھیک ہے، فرض کر لیں آپ نے ایک پروگرام لکھا ہے جس میں آپ نے یوزر سے کہا کہ انٹر اے نمبر، اور وہ یوزر اپنے کی بورڈ سے نمبر انٹر کرتا ہے. تو یہ نمبر آپ کے کی بورڈ سے میموری میں لے جانا، پھر میموری سے پروسیسر میں لے جانا، پھر اس کو پروسیس کرانا، پھر اس کو دوبارہ میموری میں لانا، اور پھر میموری سے دوبارہ آؤٹ پٹ ڈیوائس پہ اس کو ڈسپلے کرنا. یہ سارا آپ کو آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے. کس طرح سے کرتا ہے وہ تھوڑی دیر میں سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے. لیکن ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس آپ کا آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. سملرلی اچھا 3 سروسز ہو گئی، ٹھیک ہے نا. ایک یوزر انٹرفیس پرووائڈ کرنا، ایک پروگرامز آپ کے ایگزیکیوٹ کرنا، اور IO آپریشنز ایگزیکیوٹ کرانا. یہ تینوں آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. چوتھا اس میں فائل سسٹم مینیپولیشن ہے. جب آپ یہ لفظ سنیں نا فائل سسٹم، تو ذہن میں ہارڈ ڈسک لے آئیں تو آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی ہوگی. فائل سسٹم از یوزولی اوور دا ہارڈ ڈسک، جو NTFS ہے یا FAT32 ہے یا EXT ہے یا EXT3 ہے، یا آج کل اور بھی کافی سارے آئے ہوئے ہیں. تو یہ سارے فائل سسٹم مینیپولیشن ہیں. یہ سارا آپ کو آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. اس میں کیا ہے، آپ کا آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے، آپ کو آپ کا جو فائل سسٹم ہے وہ دیتا ہے. فائل سسٹم میننگ کہ آپ اگر فار ایگزامپل یہاں اس فولڈر میں ہے تو آپ کو بتاتا ہے کہ اس فولڈر میں کتنے فولڈرز ہیں. جب آپ فرض کر لیں اس فولڈر میں آ جائیں تو آپ کو فردر بتاتا ہے کہ کتنے فولڈرز ہیں. اگر آپ اس فولڈر میں آ جائیں تو آپ کو فائلز بتاتا ہے کہ کتنے ہیں. آپ کو آئیکنز بھی بتا رہا ہے، آپ کو اس کی سائز وغیرہ بھی بتا رہا ہے، یہ نیچے دیے ہوئے ہیں. آپ کو اس فائل کی ایکسٹینشنز بھی ساتھ میں بتا رہا ہے. اس میں آئیکنز کے اوپر بھی بنایا ہوا ہے. آپ اگر اس کی پراپرٹیز میں جائیں تو آپ کو اس کا سائز اور اس کا ٹائپ اور اس کا پیرنٹ فولڈر اور اس کا ایکسیس اور یہ ساری چیزیں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹس وائی اٹ از ویری اٹس این امیزنگ فیسلٹی، اٹس این امیزنگ سروس جو آپ کو آپریٹنگ سسٹم دیتا ہے. اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ فائلز ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹریز ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹریز کریٹ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹریز فائلز ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں سے سرچ کر سکتے ہیں، اس کو لسٹ کر سکتے ہیں، اور سب سے ابو اس کی پرمیشن مینجمنٹ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی پرمیشن مینجمنٹ ہم نے ونڈوز میں دیکھی تھی.
یعنی آپ کسی فائلز کے یا فولڈر کے اوپر پرمیشن لگائیں کہ اس کو کون ایکسیس کر سکتا ہے کون نہیں. تو یہ آپ کو یہ فیسلٹیز دیتا ہے فائل سسٹم, اور فائل سسٹم از بینگ مینیجڈ بائی یور آپریٹنگ سسٹم. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی چوتھی فیسلٹی ہو گئی. ابھی کمیونیکیشن کا کام جو ہے وہ بھی آپریٹنگ سسٹم کا ہے. کمیونیکیشن کیا مطلب کہ دو پروسیسز کے بیچ میں یا دو کمپیوٹرز کے بیچ میں جو بات ہوتی ہے, دس از کمیونیکیشن. آپ کے کمپیوٹر میں ایک پروسیس نہیں ہے, دو نہیں ہے, تین نہیں ہے, چار نہیں ہے, یعنی ہزاروں میں پروسیسز رن ہوتی ہیں. اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کتنی پروسیسز رن ہو رہی ہیں تو آپ اس کا ایک کمانڈ ہے, یہ آپ یہ لکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے کمپیوٹر میں اتنی ساری پروسیسز جو ہیں وہ رن ہو رہی ہیں ابھی بھی. ایک دوسری بھی کمانڈ ہے جس کو ٹاپ کہتے ہیں. اگر آپ یہ رن کریں تو دیکھیں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف پروسیسز جو ہیں, ٹوٹل ٹاسکس 222 رن ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اتنی 221 اس میں رننگ ہے, 0 سلیپنگ ہیں, کچھ زومبی بھی ہو سکتی ہیں, اینڈ سو آن. تو یہ ساری پروسیسز جو ہیں وہ سائملٹینیسلی آپ کے کمپیوٹر میں ابھی رن ہو رہی ہیں. کچھ بیک گراؤنڈ میں ہیں, کچھ فور گراؤنڈ میں ہیں, کچھ کو سی پی یو اسائنڈ ہیں, کچھ میموری میں ہے. آپ کو ادھر میموری کی بھی ساری ڈیٹیلز گیون ہیں کہ کتنی فری ہے, کتنی آپ کے سسٹم نے لی ہوئی ہے, اینڈ سو آن. تو آپ کے ملٹیپل پروسیسز چونکہ ایک رن ہو رہے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں یعنی ان سارے پروسیسز کو مینیج کرنا اور ان سارے پروسیسز کی ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن جو ہے اس کو ایکسچینج کرانا, یا ملٹیپل کمپیوٹرز کی ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج کرانا, یہ سارے کام آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے ہیں. تو جب آپ کمیونیکیشن کا نام سنیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو پروسیسز یا دو سے زیادہ پروسیسز کے بیچ میں بات, یا دو کمپیوٹرز یا اس کے بیچ میں بات, یہ دونوں مینیج کرنا آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. پھر ہے ایرر ڈیٹیکشن. یعنی ایرر ڈیٹیکشن کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کا کمپیوٹر رن ہو رہا ہو تو اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو اس پرابلم کو ڈیٹیکٹ کرنا آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے, اور دوسرا آپ کو یہ بتانا کہ آپ کے یہ ایرر کہاں سے جنریٹ ہوا ہے. فار ایگزامپل میموری میں جگہ نہیں ہے, فار ایگزامپل سی پی یو ابھی فری نہیں ہے, فار ایگزامپل آپ کا کی بورڈ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا, فار ایگزامپل آپ مانیٹر کام نہیں کر رہا, یا فار ایگزامپل آپ کے پاس اسٹیک میں جگہ نہیں ہے, آپ کے پاس رجسٹرز میں جگہ نہیں ہے, آپ کے پاس میموری ختم ہو گئی ہے. یہ سارے ایررز ہیں. ان سارے ایررز کو ڈیٹیکٹ کرنا آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. یعنی یہ کہاں سے یہ ایررز جنریٹ ہو سکتے ہیں, سی پی یو سے, میموری سے, ہارڈ ویئر سے, آئی او سے, یا یوزر کے پروگرام سے. یوزر کے پروگرام میں کوئی پرابلم ہے تو اس پرابلم کو بھی ڈیٹیکٹ کرنا آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. ٹھیک ہے. فار ایچ ٹائپ آف ایرر آپریٹنگ سسٹم شوڈ ٹیک اپروپریٹ ایکشن ٹو انشور کریکٹ اینڈ کنسسٹنٹ کمپیوٹنگ. جب کوئی ایرر آئے تو اس کے اگینسٹ اپروپریٹ ایکشن لینا آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. دوسرا, ڈیبگنگ فیسلٹیز کین گریٹلی انہینس دا یوزرز پروگرامبلٹی ٹو ایفیشینٹلی یوز دا سسٹم. جب آپ کے پاس ڈیبگنگ کی فیسلٹیز جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی آپ کا سسٹم ایفیشینٹلی استعمال ہوگا. تو دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آپریٹنگ سسٹم کہ آپ ایرر ڈیٹیکشن کریں یا ڈیبگنگ کریں. ٹھیک ہے. تو کتنی فیسلٹیز ہو گئی, اس کو تھوڑا ریوائز کرتے ہیں تاکہ بھول نہ جائے. آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے کون سے سروسز ہیں؟ یوزر انٹرفیسز, پروگرام ایگزیکیوشن, آئی او آپریشنس, پھر فائل سسٹم مینیپولیشن, کمیونیکیشن بٹوین پروسیسز اینڈ ڈفرینٹ کمپیوٹرز, اینڈ ایرر ڈیٹیکشن. کچھ اور بھی ہیں. آپ کے پاس ریسورس ایلوکیشن. ریسورس میں نے بتایا تھا, جب ہم کہیں ریسورس تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میموری یا سی پی یو یا آئی او یا اسٹوریج, جتنی بھی ریسورسز ہیں آپ کے کمپیوٹر کے اندر وہ ساری یہاں آتی ہیں. تو ریسورس ایلوکیٹ کرنا اور ڈی ایلوکیٹ کرنا یہ دونوں آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. ریسورس ایلوکیشن مطلب ایلوکیٹ کرنا, اسائن کرنا. ٹھیک ہے. کوئی ایک پروسیس کہے کہ جی مجھے میموری میں 10 MB کی جگہ چاہیے, تو یہ 10 MB کی جگہ اس پروسیس کو دینا آپ کو آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. جب وہ پروسیس ختم ہو جائے تو اس پروسیس سے وہ 10 MB واپس لے لینا بھی آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. ایک پروسیس کو میموری سے سی پی یو میں لے جانا اور پھر سی پی یو سے دوبارہ میموری میں لانا, یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. کسی ان پٹ کو کی بورڈ سے یا ماؤس سے لے کر آپ کے میموری میں اور پھر سی پی یو میں لے جانا بھی آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. کسی میموری سے ڈسک میں ایک چیز لے جانا فار پرماننٹ اسٹوریج, یہ بھی آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. تو ریسورس ایلوکیشن اور ڈی ایلوکیشن دونوں آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے کام ہیں. ٹھیک ہے. یعنی
ہم اس کو پڑھیں. وین ملٹیپل یوزرس اور ملٹیپل جابز رننگ کنکرنٹلی, جب کئی سارے جابس اکٹھے رن ہو رہے ہوں, ریسورس مسٹ بی ایلوکیٹڈ ٹو ایچ آف دیم. سب کو ریسورس ایلوکیشن دینی ہوگی, سب کو ریسورس ایلوکیٹ کرنے ہوں گے. آپ کے پاس کون کون سے ٹائپس آف ریسورسز ہیں؟ سی پی یو سائیکلز ہیں, میموری ہے, فائل اسٹوریج ہے, اور ان پٹ آؤٹ پٹ ہے. تو یہ سارے آپ کے ریسورسز میں آتے ہیں اور سب کو مینیج کرنا آپ کے او ایس کے سروسز کا کام ہے. اکاؤنٹنگ, جب ہم کہیں اکاؤنٹنگ تو یہ نکلا ہے اکاؤنٹیبلٹی سے. اکاؤنٹیبلٹی احتساب کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. احتساب, آج کل یہ لفظ آپ نے بڑا سنا ہوگا, احتساب, ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کے ریسورسز جن کو اسائن کرتے ہیں, یعنی جس طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایگزامپل میں کہا کہ آپ نے ایک 10 MB میموری ایک پروسیس کو اسائن کی, تو جب وہ پروسیس ختم ہو جائے تو اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ایگزیکٹلی 10 MB کی میموری آپ کو واپس کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ نے اسائن 10 کیا ہو اور وہ واپس آپ کو 5 دے دیں فار ایگزامپل. یا فار ایگزامپل ایک پروسیس کو آپ نے سی پی یو میں کہا کہ آپ 10 منٹس کے لیے یا 10 سیکنڈس کے لیے آپ سی پی یو کے اندر چلے جاؤ اور 10 سیکنڈس بعد آپ نے واپس آ جانا ہے, اور وہ 10 سیکنڈس کے بجائے 20 سیکنڈس وہاں گزارے. تو یہ احتساب کرنا کہ اس کو میں نے کتنا اسائن کیا تھا اور اس نے کتنا اس کو استعمال کیا, یہ سارے آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے کام ہیں. اب پڑھیں, ٹو کیپ ٹریک آف وچ یوزر, کس یوزر نے, یوز ہاؤ مچ اینڈ وٹ کائنڈ آف کمپیوٹرز ریسورسز, یہ دیکھنا کہ کون سے یوزر نے یا کون سے پروسیس نے کتنا ریسورس استعمال کیا ہے اور کون سا ریسورس استعمال کیا ہے. یہ سارے اکاؤنٹیبل کرنا آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. تیسرا, پروٹیکشن اینڈ سیکیورٹی. پروٹیکشن اور سیکیورٹی میں تھوڑا سا فرق ہے, یعنی یہ دونوں سیکیورٹی میں آتے ہیں. اس پہ تھوڑی ڈسکشن ہم نے پہلے چیپٹر کے اینڈ پہ کی تھی, لیکن اس کو تھوڑا پڑھ لیں, اتنا مشکل نہیں ہے. Protection and security. The owners of information stored in the multi-user or network computer system may want to control use of that information. Concurrently, processes should not interfere with each other. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کافی سارے پروسیسز ہیں یا کافی ملٹی یوزر انوائرمنٹ میں کافی سارے کمپیوٹرز ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ان سب کو کنٹرول کرنا, یعنی کس طرح سے کنٹرول کرنا کہ آپ کے پاس جتنی انفارمیشن ہے یا جتنے کنکرنٹ پروسیسز رن ہو رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیئر نہ کریں. یعنی دیکھیں, آسان سی بات ہے, آپ کے کمپیوٹر کے اندر کتنے ریم ہوتے ہیں؟ ایک. اور کتنے پروسیسز ہیں؟ کئی ہزار پروسیسز ہیں. تو ان سارے پروسیسز کو الگ الگ جگہ دینا اس طرح سے کہ ایک پروسیس دوسرے پروسیس کے میموری اسپیس میں نہ جائے یا ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں, تو یہ آتا ہے پروٹیکشن میں, ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو میموری کرٹننگ کہتے ہیں. ہم میموری میں جگہ بنا دیتے ہیں ہر ایک پروسیسز کے لیے, اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پروسیس دوسرے پروسیس کی میموری اسپیس میں جائے, تو اس کو پروٹیکشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا سیکیورٹی ہے, اور سیکیورٹی تو آپ کو پتہ ہے, آپ کے پاس اگر کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے اور یا باقی سسٹمز کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے اس کمپیوٹر کو ہم باہر سے آنے والی چیزوں سے سیکیور کریں, اور فائر والز لگائیں اور کافی ساری اور بھی چیزیں لگائیں, یا اتھینٹیکیشن سسٹمز لگائیں. اتھینٹیکیشن یہ لفظ بڑا خطرناک ہے, لیکن اس کا مطلب ہے یوزر نیم پاسورڈ. آپ کا جو یوزر نیم پاسورڈ ہے, اگر ایک چیز آپ نہیں کھول سکتے, فار ایگزامپل میں اگر اپنے اس میں جاؤں کمپیوٹر میں, تو اس میں یہ ایک فولڈر ہے روٹ کے نام سے, اگر اس کو میں کھولوں تو دیکھیں یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ پاسورڈ دو. اگر پاسورڈ نہیں دو گے تو یہ نہیں کھول سکتے, آپ یہ نہیں کھول سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جو کہ سیکیور ہیں, جو کہ میں تب ایکسیس کر سکتا ہوں جب میں اتھینٹیکیٹ کروں, جب میں اپنا یوزر نیم پاسورڈ دوں, تب ہی میں اس کو ایکسیس کر سکتا ہوں. تو دس از بیسیکلی سیکیورٹی. پروٹیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم پروٹیکٹ کریں ملٹیپل پروسیسز کو ایک دوسرے سے, اور سیکیورٹی یوزولی ہم کہتے ہیں کہ ہم ایکسٹرنل چیزوں سے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں, ٹھیک ہے. تو دس از بیسیکلی سیکیورٹی. تو یہ سارے سروسز ہیں جو کہ آپ کو آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. اس کو ایک نظر ادھر اس گرافیکل اس میں دیکھ لیں. اس میں ایک ہمارے پاس یہ دیکھیں, یہ جو پہلا لیئر ہے جو وائٹ میں نظر آ رہا ہے, دس از بیسیکلی یوزر پروگرامز. آپ کے جو آپ فرض کر لیں اسکائپ ہے, یا یہ وی ایس کوڈ ہے, یا یہ گوگل کروم ہے, یہ سارے آپ کے اس لیئر میں ہیں جو اوپر والا ہے. جب آپ اس کو رن کرتے ہیں, فار ایگزامپل میں گوگل کروم کو چلے رن کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ جو گوگل کروم ہے یہ رن ہو گیا, ایک سیکنڈ,
چلو میں اسی کو رن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, فرض کر لیں یہ بھی اس کوڈ رن ہو گیا. تو دیکھیں یہ رن ہوتے ساتھ ہی اس کا ایک جی یو آئی میرے سامنے آ گیا. ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے, اس میں مینیو ہے, اس میں آئیکنز نظر آ رہے ہیں یہ سائٹ پہ, اس میں یہ ٹیکسٹ ہے, میں ماؤس سے اس کا استعمال کر سکتا ہوں, اس میں یہ بٹنز نظر آ رہے ہیں جو کہ کلکیبل ہیں, اس کا ایک ٹائٹل ہے, اس کے اندر لنکس وغیرہ ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو اس کا ایک جی یو آئی آیا. ٹھیک ہے, یعنی میں نے اپنے یوزر اسپیس میں ایک پروگرام رن کیا تو اس کا جی یو آئی میرے سامنے آیا. یہ جو جی یو آئی لکھا ہوا ہے اس کا یہ میرے سامنے آیا. تو یہ جی یو آئی کیا ہے؟ یہ ایک یوزر انٹرفیس ہو گیا نا, ایک یوزر انٹرفیس ہے. اس یوزر انٹرفیس کو استعمال کرتے ہوئے میں اپنے آپریٹنگ سسٹم کے ان سارے سروسز کو استعمال کر سکتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو بلو لائٹ بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے, دس از دا لیئر آف یور آپریٹنگ سسٹم. یعنی آپ جب اپنے یوزر پروگرام کو رن کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی آپ آپریٹنگ سسٹم سے بات کرنے کے لیے اس جی یو آئی کا استعمال کرتے ہیں. جس طرح سے میں نے یہ سافٹ ویئر ابھی رن کیا اور یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ میرے لیے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ بات کر رہا ہے. اگر میں کہوں فائل اوپن تو یہ جو اوپن کرنا ہے یہ آپ کو آپریٹنگ سسٹم بیسیکلی کرتا ہے. تو میرے لیے ایک مجھے نہیں پتا کہ آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ یہ کس طرح سے بات کرتا ہے, صرف میں فائل اور اوپن کا بٹن دباتا ہوں اور یہ میرے لیے ایک فائل کو اوپن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوزر اسپیس میں ایک پروگرام اوپن کیا, اس کی جی یو آئی کھلی. جب جی یو آئی کھل جائے تو اس جی یو آئی سے آپ کوئی بھی فیسلٹی ایکوائر کر سکتے ہیں, اور وہ فیسلٹیز کیا ہے؟ اپنے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرانا, اپنے آئی آپریشنز کرنا, فائل سسٹم مینیپولیشن کرنا, کمیونیکیشن کرنا, ریسورس ایلوکیشن کرنا, اکاؤنٹنگ کرنا, سیکیورٹی, پروٹیکشن, ایرر ڈیٹیکشن, یہ سارے سروسز آپ کو پرووائڈ کرتا ہے آپ کو آپریٹنگ سسٹم. ٹھیک ہے, اور یہ ہی سروسز جو ہیں یہ آپ کے کرنل سے بات کرتے ہیں اور پھر کرنل آپ کے ہارڈ ویئر سے اس کا کام لے لیتا ہے. ان ادر ورڈز آپ کو انتہائی آسان کر دیا گیا ہے. آپ کے یوزر پروگرامز جو ہیں وہ آپ کو صرف ایک جی یو آئی یا سی ایل آئی پرووائڈ کرتے ہیں, اینڈ دین یو کمیونیکیٹ ود یور ہارڈ ویئر. یہ باقی کے سارے لیئرز جو ہیں یہ آپریٹنگ سسٹم ہینڈل کرتا ہے. اس میں ایک انتہائی امپورٹنٹ لیئر ہے جس کو سسٹم کالز کہتے ہیں, اور تھوڑی دیر میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس جی یو آئی اور سی ایل آئی کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو بھول نہ جائے. اچھا, اس از سلائڈ نمبر 8. تو اب سی ایل آئی میں نے بتا بھی دیا, ایگزامپل بھی دے دی کہ سی ایل آئی کیا ہے, لیکن ایک نظر دوبارہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, سی ایل آئی کیا ہے؟ اس کو کمانڈ انٹرپریٹر بھی کہتے ہیں یا کمانڈ لائن انٹرفیس کہتے ہیں. الاؤز ڈائریکٹلی کمانڈ انٹری, یعنی آپ اس میں ڈائریکٹ کمانڈ لکھ سکتے ہیں اور پھر آپ کو یہ کمانڈ رن کر کے دیتا ہے. کبھی کبھی یہ کرنل میں امپلیمنٹ ہوتا ہے اور کبھی یہ سسٹم پروگرام ہوتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس کی وہ شیل اسکرپٹنگ وغیرہ آنی چاہیے, لیکن لیٹس اگنور دس فار اے وائل. ٹھیک ہے, یعنی کبھی کبھی بس اتنا صرف سمجھ لیں کہ یہ کبھی آپ کے پاس سسٹم پروگرام ہوں گے, یہ جو کمانڈز ہوتے ہیں, یا یہ ڈائریکٹلی کرنل میں امپلیمنٹ ہوں گے. اچھا, کبھی یہ ملٹیپل فلیورز میں بھی ہو سکتے ہیں, یعنی اس کو شیلز کہتے ہیں. یعنی اس کو جو یہ جو کمانڈ پرومپٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی, اس کو بیش کہتے ہیں, GNU بیش. اور اس کے اور بھی کافی سارے ہیں, KDE ہے, اور میرے خیال میں ایک اور بھی ہے, وہ نام لکھے ہوئے ہیں آپ کی سلائڈز میں, وہ آ جائیں گے. لیکن جب آپ یہاں پہ کوئی کمانڈ لکھتے ہیں تو آپ بیسیکلی آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, اور آپریٹنگ سسٹم کا جو کرنل ہے وہ ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹریکٹ کر کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے. تو آپ کو یہ صرف ایک ٹیکسٹ پرومپٹ دی گئی ہے, آپ اس میں کچھ بھی لکھیں گے تو وہ آپ کے لیے رن کرتا ہے. اچھا, پرائمریلی فیچز کمانڈس فرام یوزر, اس کا کام کیا ہوتا ہے سی ایل آئی کا, کہ آپ کے یوزر سے آپ کے کمانڈز لیتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. شیل کا یہی کام ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی آپ کے کمانڈز بلٹ ان ہوتے ہیں اور کبھی وہ آپ کے پروگرامز کے نام ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اس کو سمجھنے کے لیے آسان یہ ہے, فار ایگزامپل میں اگر LS لکھتا ہوں تو یہ LS ایک کمانڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے لسٹ. ٹھیک ہے, یعنی لسٹ مطلب کہ ڈسپلے کرو کہ اس فولڈر کے اندر کیا ہے. یعنی فار ایگزامپل میں نے دیکھنا ہے کہ ڈیسک ٹاپ کے اندر کیا ہے, تو میں ادھر لکھوں گا لسٹ اور میں لکھوں گا ڈیسک ٹاپ. تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ڈیسک ٹاپ کے اندر یہ چیزیں ہیں, اتنے فولڈرس ہیں. جو بلو نظر آ رہے ہیں دے آر بیسیکلی فولڈرس. ٹھیک ہے, تو اس سے میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں کافی ساری کمانڈز رن کر رہا ہوں. اب دیکھیں 2 کمانڈز آپ نے دیکھی, ایک LS اور ایک LS اسپیس ڈیسک ٹاپ.
تو یہ دو کمانڈس ہیں جو کہ پہلے سے آپ کے پاس بلٹ ان موجود ہیں. اب میں نے اپنے اس لینکس میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے جس کا نام VLC ہے. یہ آپ سب نے دیکھا ہوگا, VLC اس کا نام ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا کرتا ہے, یہ آپ کے لیے کچھ چیزیں پلے کرتا ہے. تو اگر میں لکھوں VLC تو یہ جو کمانڈ ہے یہ بیسیکلی کمانڈ ہے, لیکن یہ اگر آپ اپنے کمپیوٹر میں رن کریں گے تو شاید رن نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پاس VLC انسٹال نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اس کو رن کروں تو دیکھیں اس نے میرے لیے VLC کھول دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ کمانڈ بلٹ ان ہوں گے اور کبھی یہ کمانڈ آپ کے پروگرام کے نام ہوں گے, ٹھیک ہے. اب اس کیس میں یہ جو VLC ہے یہ میرے پروگرام کا نام ہے اور یہ جو LS ہے یہ بلٹ ان کمانڈ ہے, تو دونوں ہو سکتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے. اب اس کو ذرا دوبارہ پڑھیں. سم ٹائمز دا کمانڈ از بلٹ ان, کبھی کبھی کمانڈ بلٹ ان ہو سکتی ہے جس طرح سے LS ہے, اور سم ٹائمز اٹس جسٹ دا نیم آف دا پروگرامس, کبھی کبھی یہ آپ کے پروگرام کے نام ہوں گے جس طرح سے ہم نے ابھی VLC کہا, ٹھیک ہے. سملرلی اف لیٹر, اگر آپ کے پروگرام کا نام ہے تو ایڈنگ نیو فیچر ڈزنٹ ریکوائر شیل موڈیفیکیشن, اس کو چھوڑ دیں, اس کو اگنور کریں, ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو یہ تو وہ ہو گیا آپ کے کمانڈ لائن انٹرفیس ہو گئے. یہ جو ہے یہ بیش ہے, بورن اگین شیل جس کو کہتے ہیں, بورن شیل. اور ابھی دوسرا جو لیٹسٹ ہے اس کو بورن اگین شیل کہتے ہیں, بیش. اور بیش آپ کو اگر نہیں پتہ تو ایک پوری لینگویج ہے جس کے تھرو آپ کی شیل اسکرپٹنگ ہوتی ہے, شیل پروگرامنگ ہوتی ہے. تو اس کا یہ کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے. ابھی یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی. یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ یہی والے کمانڈز ہیں, اور اس میں ہم کافی سارے کمانڈز رن کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ بیش ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کی ایگزامپل انہوں نے ایک سلائڈ میں دی ہے. پھر دوسری ہمارے پاس GUI ہے. GUI کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آسان ہوتی ہے, یعنی ایوریج یوزر جو ہیں, یعنی نارمل یوزرز آپ کے جو کمپیوٹر کے پروفیشنلز نہیں ہوتے, یا جو فرض کر لیں نارمل کیجول یوزرز ہیں کمپیوٹرز کے, تو ان کا کمانڈز کے ساتھ اتنا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ان کا یوزولی بس صرف اتنا وہ ہوتا ہے کہ وہ کمپیوٹر میں انٹرنیٹ کا استعمال کریں, یا کوئی فرض کر لیں گیمز کھیلیں, یا فار ایگزامپل اگر سرورز اس کی سائٹ پہ بھی جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کمانڈز استعمال کریں, آپ GUI بھی استعمال کر سکتے ہیں, گرافیکل یوزر انٹرفیس بھی استعمال کر سکتے ہیں. گرافیکل یوزر انٹرفیس میں کیا ہوتا ہے, اس کے اندر آئیکنز ہوتی ہیں, اس کے اندر ہم ماؤس, کی بورڈ, مانیٹر کا استعمال کرتے ہیں. اس میں پروگرامز اور ایکشنز اور فائلز کو ہم آئیکنز کے تھرو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سملرلی اس کے اندر فولڈرز ہوتی ہیں اور کافی ساری اور بھی چیزیں, ہاں بٹنز ہوتی ہیں, اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب مطلب آپ ونڈوز استعمال کر رہے ہیں نا, تو ونڈوز میں جتنے بھی آپ کو انٹرفیسز نظر آتے ہیں دے آر آل ڈیسک ٹاپ. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ اتنے سارے آئیکنز یہاں پہ ہیں اس پروگرام میں. اس میں یہ دیکھیں یہ مینیوز ہیں, اس کے اندر پھر سب مینیوز ہیں اتنے سارے, اس کے اندر یہ سائڈ پہ آئیکنز بنے ہوئے ہیں, یہ اسکرول بار بنا ہوا ہے, اور یہ رائٹ سائڈ پہ مینیوز ہیں, یہ اوپر مینیوز ہیں. یہ سارا GUI ہے, گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے. اس کے اندر کمانڈز نہیں ہے. کمانڈز جب میں یہ بٹن پریس کرتا ہوں اس بٹن کے نیچے وہ کمانڈ آٹومیٹیکلی رن ہو جاتا ہے. تو یہی پروگرام آپ کمانڈز کے تھرو بھی رن کرا سکتے ہیں اور ان بٹنز کے تھرو بھی. تو کون سا والا آسان ہے استعمال کرنے میں؟ obviously GUI از ویری یوزر فرینڈلی ہے, ٹھیک ہے. یہ 1969 میں زیروکس پارک نے بنایا تھا, کیلیفورنیا میں, امریکہ میں. تو یہ بھی ایک انفارمیشن ہے کہ زیروکس پارک والوں نے بنایا تھا 1969 میں. یہ ان کے انوینٹر ہیں اس GUI کے. ابھی یہ تو کافی ڈیولپ ہو گیا ہے اور ہر ایک کی امپلیمنٹیشن ڈفرینٹ ہے. آپ کے پاس جب مائکروسافٹ ونڈوز کی آپ بات کریں تو اس میں GUI تو آپ کو پتہ ہے کہ ہے, لیکن اس میں CLI بھی ہے. اگر آپ کمانڈ لکھتے ہیں یعنی ادھر پرومپٹ وغیرہ میں, تو وہ ہم آج کل پاور شیل وغیرہ جو یوز ہوتے ہیں اس میں بھی ہم کمانڈز لکھ سکتے ہیں. تو مائکروسافٹ دونوں پرووائڈ کرتا ہے, بائی ڈیفالٹ GUI بھی پرووائڈ کرتا ہے اور آپ کو کمانڈز بھی پرووائڈ کرتا ہے. ایپل کا جو میک آپریٹنگ سسٹم ہے اس میں GUI جو ہے وہ ایکوا والا ہے, ایکوا انٹرفیسز ہیں, اور جو کرنل ہے وہ یونیکس کا ہے اور اس میں بھی شیلز یوز ہوتے ہیں. آپ کا جو لینکس ہے یا یونیکس ہے اس میں CLI ہے. CLI اس کا پرائمری ہے, یعنی بائی ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے, CLI ہوتا ہے. اور آپ GUI آپشنل ہے, وہ انسٹال کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے, آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ لینکس میں موسٹلی مور دین 80% آپ کی CLI ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم پھر GUI کی سائٹ پہ جاتے ہیں. ابھی میں لینکس میں GUI یوز کر رہا ہوں, لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. GUI کے بھی کافی ساری قسمیں ہیں, CDE ہے, KDE ہے, جینوم ہے, اور
ایکس فیس اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی جی یو آئی انٹرفیسز ہیں. آج کل یوبنٹو اور یہ فیڈورا اور ریڈ ہیٹ اور سینٹ او ایس یہ سارے لینکس ہیں, لیکن ان کی جی یو آئی موجود ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ آسانی سے اس کو استعمال کریں. تو دونوں موجود ہیں, لینکس میں بھی, میک میں بھی اور ونڈوز میں بھی دونوں موجود ہیں. کمانڈ لائن انٹرفیسز بھی ہیں اور جی یو آئی بھی ہیں. یہ اس کی کچھ ایگزامپلس تھیں. اور آج کل تو ٹچ اسکرین انٹرفیسز بھی آئی ہیں. وہ اگر آپ اس میں اس کو استعمال کریں موبائل کو, اسمارٹ فونز وغیرہ کو, تو اس میں سارے ہیں. اس میں ٹچ اسکرین ڈیوائسز بھی ہیں, اس میں ماؤس پوائنٹرز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں, ورچوئل کی بورڈ وغیرہ بھی ہے, ایون وائس کمانڈس بھی ہیں. تو یہ بھی آپ کی جی یو آئی میں آتا ہے. لیکن اس کو جی یو آئی بھی نہیں کہہ سکتے, اس کو بس ٹچ اسکرین انٹرفیسز ہی کہتے ہیں. بیسیکلی ہے جی یو آئی ہے. اگر آپ سوچیں اس میں کمانڈز نہیں ہیں, اس میں آئیکنز ہیں اور ٹیکسٹ ہے اور وائس کمانڈز ہیں. تو یہ بھی بیسیکلی گرافیکل یوزر انٹرفیس میں آتا ہے. یہ میک کا او ایس ایکس کا جی یو آئی ہے, میک آپریٹنگ سسٹم کا. میک ادھر ہمارے ہاں اتنا یوز نہیں ہوتا, تو اس کی ایک سنپٹ دی گئی ہے آپ کے سلائڈس میں. اچھا جی, آج کا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ سسٹم کالز ہے. سسٹم کالز از ویری امپورٹنٹ. پہلی بات تو یہ ہے, اگر آپ کو سسٹم کالز کا نہیں پتہ تو موسٹ پروبیبلی آپ کو کافی ساری چیزیں نہیں آتی ہوں گی. اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا, پھر اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی سمجھ آئے گی. دیکھیں, یہ سلائڈ ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا. اس میں میں نے یہ کہا کہ یہ جو اوپر والی لیئر ہے یہ آپ کے یوزر پروگرامز ہیں. یوزر پروگرام کیا مطلب, اس کا لیں اسکائپ ہے, گوگل کروم ہے, وی ایس کوڈ ہے, یا جو بھی آپ نے وی ایل سی ہے فار ایگزامپل. تو جب آپ وی ایل سی یا کسی پروگرام کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے جی یو آئی کے ساتھ یا اس کے سی ایل آئی کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے فرض کر لیں اس کے جی یو آئی اوپن کیا اور آپ نے کہا فائل اوپن, یعنی میں نے فار ایگزامپل وی ایل سی کو لگایا اور وی ایل سی میں نے میڈیا کو کلک کر کے یہ اوپن کا بٹن دبایا. تو دیکھیں اس نے میرے لیے یہ ڈائلاگ باکس کھولا. اس میں میں ڈیسک ٹاپ پہ یا کہیں بھی جا کر اپنی کوئی ویڈیو پلے کرا سکتا ہوں. تو دیکھیں یوزر پروگرام سے میرے پاس جی یو آئی اوپن ہوا. اب اس جی یو آئی سے اگر میں کہوں کہ فائل اوپن کرو, تو یہ فائل اوپن کرنا آپ کے ان سارے سروسز میں سے کس کا کام ہے؟ پروبیبلی اس میں پروگرام ایگزیکیوشن آئے گا, آئی او آئے گا اور فائل سسٹم آئے گا. شاید ریسورس ایلوکیشن اور اکاؤنٹنگ اور پروٹیکشن اور سیکیورٹی, یہ سارے سروسز آئیں گے آلموسٹ. ٹھیک ہے, تو اگر میں کہوں فائل اوپن, تو بیسیکلی آپ کا جی یو آئی آپ کے ان سروسز کو استعمال کرتا ہے یوزنگ سسٹم کالز. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں وی ایل سی میں فائل میں سے اس اوپن کے بٹن کو کلک کروں, اس طرح سے میں نے کلک کیا, تو یہ اوپن کرانا, اوپن تو وی ایل سی تو کچھ بھی اوپن نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ یہ یوزر پروگرام ہے. اوپن کرانا آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ فائل کو اوپن کرنا, فائل کو کریٹ کرنا, فائل کو ڈیلیٹ کرنا, یہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے, یہ وی ایل سی کا کام نہیں ہے. تو وی ایل سی نے پھر یہ بٹن ہمیں کیوں دیا ہے کہ فائل کو اوپن کرو؟ تو جب میں کہوں فائل اوپن, تو بیسیکلی یہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے لیے یہ فائل اوپن کراؤ, کیونکہ یوزر کہہ رہا ہے کہ فائل اوپن کرو. تو پھر آپ کا جو وی ایل سی ہے وہ ریکویسٹ کرے گا آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے کسی سروس سے. تو یہ ریکویسٹ کرتا ہے تھرو سسٹم کالز. جب یہ سسٹم کالز ہوں گے تب آپ آپریٹنگ سسٹم کے ان سروسز کو استعمال کریں گے. اگر یہ سسٹم کالز نہیں ہوں گے تو آپ جی یو آئی سے یا کمانڈ لائن سے یا کسی بھی یوزر انٹرفیس سے آپ ان سروسز کو ایکوائر نہیں کر سکتے. تو سسٹم کالز آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ. جب آپ یہ کہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل کسی فائل کو سیو کرنا ہے, تو یہ سیو کرانا آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے سروس کا کام ہے, آپ کی یوزر پروگرام کا کام نہیں ہے. جب آپ نوٹ پیڈ میں یا ورڈ پیڈ میں کسی چیز کو سیو کرتے ہیں تو یہ سیو کرنا آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے, فائل سسٹم مینیپولیشن ہے یہ. تو آپ اپنے پروگرام کے اندر یہ لکھیں گے کہ کون سے سسٹم کال کو کال کرو اور اس فائل کو میرے لیے سیو کرو. تو جب سسٹم کالز ہوں گی تو آپ کے یوزر پروگرامز آپ کے ان سروسز کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے. اگر یہ سسٹم کالز نہیں ہوں گی تو آپ کے پروگرامز آپ کے کرنل کے ساتھ, آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ, ان کے سروسز کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی ہے؟ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو لیٹس اسٹارٹ کہ یہ کیا ہے, واٹ آر سسٹم کالز.
تو پروگرامنگ انٹرفیسز ٹو دا سروسز پرووائڈیڈ بائی آپریٹنگ سسٹم، یہ ایک پروگرامنگ انٹرفیسز کے لیے آپ کے پاس سروسز آپریٹنگ سسٹم کے سروسز لینے کے لیے ایک طریقہ ہے سسٹم کالز، ٹپیکلی ریٹن ان ہائی لیول لینگویجز سی اور C++. اگر آپ ہائی لیول لینگویجز استعمال کریں گے تبھی آپ سسٹم کالز استعمال کر سکتے ہیں. موسٹلی ایکسیسڈ بائی پروگرامز ویا ہائی لیول، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑی دیر میں ایک ایگزامپل پڑھیں گے، پھر یہ میں آپ کو یہ API سمجھاؤں گا کہ یہ کیا ہے، اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس. اور اگین دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ آپ کو پتہ ہو کہ API کیا ہے، کیونکہ آج کل کی ساری دنیا اس ایک چیز کے اوپر رن ہو رہی ہے. آپ کی جتنی پروگرامنگ لینگویجز ہیں، جتنے یعنی نئے ماڈرن انفراسٹرکچرز بن رہے ہیں، دے آر آل بیسڈ آن APIs. تو آپ کو ایٹ لیسٹ اس چیز کا کلیئرلی پتہ ہو کہ API کیا ہے. اگر یہ نہ پتہ ہو تو پھر کافی ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں اس کو آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھاؤں گا. بلکہ چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، بلکہ چلیں اس کو تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ API کیا ہے. صرف اتنا پتہ ہو کہ ونڈوز کی جو API ہے اس کا نام Win32 API ہے. اس کے اندر جو لینکس والی ہے، لینکس میں یا میک میں یا یونیکس میں POSIX API کہتے ہیں، اور یہ دونوں POSIX بیسڈ APIs ہیں. جاوا کی جو API ہے وہ جاوا ورچوئل مشین کے ساتھ بات کرتی ہے. جاوا پڑھا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جاوا کی جو APIs ہیں دے آر رن آن JVM اور جاوا ورچوئل مشینز. یہاں پر جو اس بک میں یہ سسٹم کالز لکھی ہوئی ہیں یہ ایکچوئل سسٹم کالز نہیں ہیں، یہ ان کے جینرک نامز ہیں. یعنی مطلب ابھی جو بعد میں ایگزامپلز آئیں گی تو اس میں جو سسٹم کالز کے نام لکھے ہوئے ہیں دے آر موسٹلی جینرک، یہ ایکچوئل نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف یہ آپ کی کلیریفیکیشن کے لیے لکھا ہوا ہے. اب API کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ اس ایگزامپل کو تھوڑا سا سمجھیں کیونکہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، سسٹم کال سیکوینسز ٹو کاپی دا کانٹینٹس آف ون فائل ٹو اندر فائل. ایک کام کرنا ہے ہم نے، وہ کام یہ ہے کہ ہم نے ایک فائل سے ڈیٹا اٹھا کر دوسرے فائل میں رائٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے کون سے سسٹم کالز ہوں گے کہ آپ نے اس فائل سے کچھ ڈیٹا کاپی کرنا ہے اس والے فائل میں. اس کے لیے انڈرلائنگ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے اندر کیا چیزیں رن ہو رہی ہیں یہ ڈسکس ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پہلے والی، یہ تھوڑی سی لیفٹ پہ ہے، اور یہ جو دوسری لائن نظر آ رہی ہے یہ تھوڑی سی ایسے رائٹ پہ ہے. تو بیسیکلی یہ جو ہے یہ ایک ایکشن ہے اور یہ دو اس کے سٹیپس ہیں. یہ پھر دوسرا ایکشن ہے، یہ دو پھر اس ایکشن کے سٹیپس ہیں. یہ پھر تیسرا ایکشن ہے اور یہ ایک اس کا وہ ہے ایکشن ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ٹوٹل سٹیپس 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تو 9 سٹیپس ہیں. اور یہ باقی جو تھوڑے سے یہ اندر نظر آ رہے ہیں، انڈیٹنیٹ نظر آ رہے ہیں، یہ ان کے ایکشنز ہیں. تو اب ذرا اس کو غور سے دیکھیں کہ ہم اگر ایک فائل یہاں سے اس فائل کے کانٹینٹ کو یہاں سے یہاں کاپی کرنا چاہیں تو سیکوینس آف سٹیپس کیا ہوں گے. پہلا تو ایکوائر ان پٹ فائل نیم. پہلا تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سے فائل سے کاپی کرنا ہے، اس کا مجھے نام بتائیں. یوزر سے کہیں تو یوزر ہمیں اس فائل کا نام بتائے گا. فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ پہ ٹیسٹ کے نام سے ایک فولڈر پڑا ہے یا سورس کے نام سے ایک فولڈر پڑا ہے، یہ ہمیں یوزر نے بتایا، تو اس کا ان پٹ ایکسیپٹ کرو. پہلا کام تو یہ ہے، پہلے یوزر سے کہو کہ وہ مجھے بتائے کہ آپ کے پاس کون سی فائل ہے. جب وہ مجھے بتا دے، فار ایگزامپل اس نے لکھا کہ سی ڈرائیو کے اندر، یوزرز کے اندر، ڈیسک ٹاپ کے اندر میرے پاس ایک فائل پڑی ہے جس کا نام source.txt ہے اور اس کو میں نے کاپی کرنا ہے، تو اس کے اس ان پٹ کو ایکسیپٹ کرو. یعنی اس سے یوزر سے لو اور جب وہ انٹر دبا دے تو بس ٹھیک ہے. دوسرا کام کیا ہے، یہ کہاں پہ کاپی کرنا ہے. آؤٹ پٹ فائل کا مجھے نام بتاؤ. یہ والا آؤٹ پٹ فائل ہے، یہ ان پٹ فائل ہے، یہ آؤٹ پٹ فائل ہے. تو اسی طرح سے ہمیں وہ آؤٹ پٹ فائل کا نام بھی بتا دے گا. فار ایگزامپل وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ای ڈرائیو میں ڈیٹا کے فولڈر میں آؤٹ پٹ کے نام سے ایک فائل بنا دو اور وہاں پہ یہ میں نے کاپی کرنا ہے. یہاں سے یہ سورس کی فائل سے میں نے آؤٹ پٹ کی فائل میں یہ کاپی کرنا ہے. تو دو ان پٹس ہمارے پاس یہ ہو گئی یوزر سے. اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ ان پٹ فائل جو یوزر بتا رہا ہے کیا یہ موجود ہے کہ نہیں ہے. اگر موجود ہے تو ٹھیک ہے، کاپی کرنا سٹارٹ کر دو. لیکن اگر موجود نہیں ہے تو پروگرام بند کر دو، کیونکہ اس نے پھر غلط انفارمیشن دی نا. اس نے کہا ڈیسک ٹاپ میں سے سورس کی ایک فائل پڑی ہے اور وہ نہیں ہے.
تو جب نہیں ہے تو پھر تو کاپی نہیں ہو سکتی. تو دیٹس وائی ہم پہلے چیک کریں گے کہ اف دا فائل ڈزنٹ ایگزسٹ, جو ان پٹ فائل ہے, جو سورس فائل ہے, اگر وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تو ابارٹ کرو, بند کر دو. اگر آؤٹ پٹ فائل کو دیکھو, اگر آپ کے پاس آؤٹ پٹ فائل پہلے سے بنی ہوئی ہے, یعنی میں نے کہا نا کہ ڈی ڈرائیو کے اندر آؤٹ پٹ کی ایک فائل بناؤ یا اس میں کاپی کرنا ہے, اور وہ فائل پہلے سے موجود ہے, تو پھر تو بات خراب ہوگی نا. پھر تو اس میں ڈیٹا پڑا ہوگا, وہ ڈیٹا اوور رائٹ ہو جائے گا اور اس سے تھوڑا بعد میں مسئلے بنیں گے. تو ہم پہلے یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ فائل موجود نہیں ہے. اگر وہ فائل پہلے سے موجود ہے تو پھر ابارٹ کرو, بند کر دو, کیونکہ وہ تو فائل تو پہلے سے موجود ہے, کوئی اور نام دینا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا چلو, لیٹ سپوز آپ کے پاس فائل موجود بھی ہے آپ کے ان پٹ والی, اور آپ کی جو آؤٹ پٹ والی فائل ہے وہ موجود نہیں ہے, یعنی آپ کے پاس ایمٹی ہے, خالی فائل ہے, اس میں یہ فائل ایگزسٹ نہیں کرتی. تو دونوں کنڈیشنز ٹرو ہیں. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کاپی سٹارٹ کرنا ہے. ہم لوپ سٹارٹ کریں گے انٹل ریڈ فیلز. کب تک ہم یہ لوپ چلائیں گے؟ جب تک آپ کی ریڈنگ ہو سکے. جب ریڈنگ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ فائل بند ہو گئی ہے یا فائل ختم ہو گئی ہے. فرض کریں اس میں 10 لائنز ہیں, تو جب 10 کے 10 لائن ریڈ ہو جائیں تو 11th لائن ریڈ نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ریڈ فیل ہو جائے گی, وہاں کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہوگا. تو ہم لوپ کر رہے ہیں کہاں سے کہاں تک. لوپ کرو ریڈ فرام ان پٹ فائل سے ریڈنگ سٹارٹ کر دو, اور کہاں پہ لکھنا سٹارٹ کر دو, آؤٹ پٹ فائل میں لکھنا سٹارٹ کر دو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس نے آؤٹ پٹ فائل میں لکھنا سٹارٹ کیا, ان پٹ فائل سے ریڈ کرنا سٹارٹ کیا, اور یہ لوپ رن ہو رہا ہے. کب تک یہ رن ہوگا؟ جب تک آپ کے پاس ریڈ فیل نہ ہو. جب ریڈ فیل ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ فائل کمپلیٹلی ریڈ ہو گئی ہے اور کمپلیٹلی رائٹ بھی ہو گئی ہے, اور پھر اس فائل کو ہم بند کر دیتے ہیں, اور پھر ہم یوزر کو میسج دے دیتے ہیں کہ رائٹ کمپلیشن ہو گئی ہے, یعنی آپ کی فائل سکسیزفلی یہاں سے یہاں کاپی ہو گئی ہے, اور آپ کا پروگرام ہم نارملی ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سٹیپس, ان کو سسٹم کالز کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو سسٹم کالز کہتے ہیں. تو یہ تو ہم نے انگلش میں لکھے ہیں, یہ ہم پھر پروگرامنگ میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی ایگزامپل میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں. اچھا جی, تو ایک ایگزامپل انہوں نے ایکسٹینڈڈ اے پی آئی کی دی ہے, اور اس کا نام ریڈ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک فائل کو ہم نے ریڈ کرنا ہے, تو اس کے لیے ابھی یہ تو ہم نے جو پڑھے یہ تو ایکچوئل پروگرامنگ نہیں ہے نا, یہ تو انگلش میں ہم نے صرف سٹیپس لکھے ہیں. یہ اس کی ایکچوئل پروگرامنگ ہے. یعنی یہ ایسے کہہ لیں کہ یہ C++ میں ہے, یہ جاوا وغیرہ میں نہیں ہے. یعنی اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ نے ابھی C++ میں فائل ریڈنگ رائٹنگ کی ہے کہ نہیں کی, لیکن اگر کی ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے. ہم ایک وہ کرتے ہیں, فائل انکلوڈ کرتے ہیں unistd کے نام سے, اور یہ اس کی ہیڈر فائل ہے جو کہ آپ کو ریڈ رائٹ کرا سکتی ہے. لینکس میں یہ امپلیمنٹڈ ہے. اگر آپ ایسے لکھیں گے ریڈ, تو یہ دیکھیں یہ آپ کو ایگزیکٹلی یہی سلائڈ میں جو گیون ہے یہی چیز گیون ہے. اس کی پوری ڈیٹیلز اور اس کے پیرامیٹرز اور اس کی ریٹرن ویلیوز اور اس کے مختلف ایررز وغیرہ, یہ سارے آپ کو اس ایک فنکشن کے بارے میں کافی سارے وہ دیے گئے ہیں, نوٹس دیے گئے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کیا کرتا ہے, یہ ایک فنکشن ہے جس کا نام ریڈ ہے. دیکھیں یہ ریڈ کا ایک فنکشن ہے, اور یہ لینکس میں جب آپ کوئی فائل ریڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایگزیکٹلی یہ لکھنا ہوگا, یہ جو ابھی نظر آ رہا ہے. تو اب دیکھیں یہ ایک فنکشن ہے ریڈ, اس کا نام ریڈ ہے. اس کی ریٹرن ٹائپ کوئی ایک ویلیو ہے, ایک نمبر ہے. سملرلی اس کے 3 آرگومنٹس ہیں, ایک انٹیجر آرگومنٹ ہے, ایک وائڈ کریکٹر پوائنٹر ہے, اور ایک آپ کا انٹیجر کاؤنٹر ہے. تو 3 آرگومنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ فائل آپ نے ریڈ کرنا ہے, یا اس کو فار ایگزامپل ریڈ رائٹ کے ساتھ کھولنا ہے, یا اس کے موڈز ہیں ایسے کہہ لیں. ٹھیک ہے. فائل ڈسکرپشن اس کو کہتے ہیں FD. دوسرا یہ وہ ایک بفر سا ہے, یعنی فرض کر لیں میں کہوں کہ میرے پاس ایک فائل ہے اور وہ 100 بائٹس کی ہے, اور میں نے 10 بائٹس ریڈ کرنے ہیں. تو وہ 10 بائٹس میں یہاں ڈیفائن کروں گا کہ میں نے پر سائیکل کتنے بائٹس ریڈ کرنے ہیں. یعنی فرض کرنے پورا 100 بائٹ میں ریڈ نہیں کر سکتا, تو میں اس کا 10 حصہ ریڈ کرتا جاؤں گا. تو یہ 10 یہ تیسرا والا آرگومنٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو میں اگر ادھر میں 10 لکھوں تو اس کا مطلب ہے کہ 10 ریڈ کرنا ہے. تو یہ 10 بائٹس یہاں پہ کاپی ہو جائیں گے, پھر دوسرے سائیکل میں دوسرے 10 بائٹس یہاں کاپی ہو جائیں گے, اور پھر تیسرے 10 بائٹس, اور پھر چوتھے 10 بائٹس اینڈ سو آن. اس طرح سے آپ کی ریڈنگ ہوتی جائے گی. تو یہ 3 آرگومنٹس ہیں جب آپ نے کسی فائل کو ریڈ کرنا ہو لینکس میں,
تو آپ کو یہ 3 آرگومنٹس پرووائڈ کرنے ہوں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب سارے لوگ ضروری نہیں ہے کہ C++ میں پروگرامنگ کریں, یا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ ریڈ کا فنکشن یاد ہو جائے, یا اس کے آرگومنٹس ایگزیکٹلی اسی طریقے سے آپ کو یاد ہو جائیں. دس از ویری ڈیفیکلٹ. اس کی ایک اچھی اگزامپل یہ ہے کہ اگر میں جاوا میں ایک فائل ریڈ کرنا چاہوں, جاوا آپ نے پڑھی ہے تو اسی لیے میں اس کی اگزامپل دے رہا ہوں. دیکھیں, جاوا میں کسی فائل کو ریڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے. پہلے آپ فار ایگزامپل ایک فائل آبجیکٹ بنائیں, پھر اس کے بعد ایک اسکینر آبجیکٹ بنائیں, اس کے بعد ایک لوپ لگائیں, اس کے اندر ایک فنکشن ہے ہیز نیکسٹ لائن, اور پھر نیکسٹ لائن ریڈ کریں اور اس کو پہ پرنٹ کر دیں. اور یہ فائل میں نے بنائی ہے data.txt کے نام سے. اس میں اتنا سارا ڈیٹا پہلے سے لکھا ہوا ہے, اور میں اگر چاہوں تو میں اس فائل کو, یہ جو فائل آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کو میں رن کر سکتا ہوں. تو اگر میں اس کو ایسے رن کروں تو آپ دیکھیں گے, دیکھیں آپ کو یہ سارا ڈیٹا یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو یہ سارا ڈیٹا اس نے پرنٹ کر کے دے دیا. تو نیچرلی آپ کے ذہن میں کویسچن آیا ہوگا کہ اس میں تو ہم نے وہ ریڈ کا فنکشن کال ہی نہیں کیا. اس کے اندر تو ہم کبھی فائل کا آبجیکٹ بنا رہے ہیں, کبھی اسکینر کا آبجیکٹ بنا رہے ہیں, کبھی ہم لوپ لگا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم فائل کو بند کر رہے ہیں, اور کچھ ایکسیپشن ہینڈلنگ کے بعد ہم آپ کا جو وہ ہے پروگرام وہ ٹھیک ٹھاک رن ہو رہا ہے. تو پھر یہ سلائڈ جو ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے, یا یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ جب فائل ریڈ کریں گے تو آپ کے پاس فنکشن کا نام یہ ہونا چاہیے, اور آپ کے پاس یہ پیرامیٹرز ہونے چاہیے, اور اس کا ریٹرن ٹائپ یہ ہونا چاہیے, اور یہ اور وہ. تو پھر یہ والی بات تھوڑی غلط نظر آ رہی ہے, حالانکہ یہ غلط نہیں ہے. اصل میں یہاں پر جو ایکچوئل چیز ہے وہ آپ کی اے پی آئی کرتی ہے. جب آپ یہ لکھتے ہیں فائل اور اسکینر اور یہ اور وہ, تو یہ انٹرنلی آپ کا آپریٹنگ سسٹم آپ کے اس ہائی لیول لینگویج کو, جاوا ہائی لیول لینگویج ہے نا, اس کو کنورٹ کرتا ہے C++ میں, اور اس لائن کو انٹرپریٹ کرتا ہے, ان دونوں لائنز کو, کہ یہ ایگزیکٹلی آپ نے لکھا ہے فار ایگزامپل سائز ٹی اور ریڈ اور INT FD اور یہ اور وہ. انٹرنلی یہ اس کو ایز اے ریڈ فنکشن ٹریٹ کرتا ہے, لیکن آپ کی آسانی کے لیے اس نے یہ طریقہ آپ کو بتایا ہے. تو اگر آپ کو یہ طریقہ زیادہ آسان لگتا ہے تو آپ یہ والا یوز کریں, اور اگر نہیں لگتا تو پھر آپ ڈائریکٹلی C++ والا بھی استعمال کر سکتے ہیں, یا یہ جو اسٹینڈرڈ API ہے یہ والا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک فنکشن پہلے سے بنا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, مشکل ہے, تو آپ اس کو دوسرے لینگویجز میں آسان کرا سکتے ہیں یوزنگ API. تو یہ بیسیکلی یہ جو ریڈر, یہ جو فائل ہے یا جو اسکینر کی کلاس ہے, دیز آر APIs. یہ رسپانسبل ہے کہ یہ آپ کے ریڈ فنکشن کو کال کرے اور پھر ریڈ کرنل کو کال کرے, اور وہ آپ کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ جب کسی فائل کو کھولنا چاہیں تو آپ ایک فائل کا آبجیکٹ بنائیں, ایک اسکینر کا آبجیکٹ بنائیں, اور بس ہیز نیکسٹ فنکشن کال کریں اور آپ کا سارا کام ہوتا جائے گا. تو ہیز نیکسٹ لائن آسان ہے, یا یہ پورا ریڈ کا فنکشن لرن کرنا آسان ہے؟ اوبویسلی دس از ویری ڈیفیکلٹ, یہ مشکل ہے. تو اس کو آسان کرنے کے لیے آپ کو جاوا نے ایک API پرووائڈ کی ہے, ایک ہائر لیول API پرووائڈ کی ہے, جس کو استعمال کر کے آپ آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ بات کر رہے ہیں وداؤٹ ایون نوئنگ کہ انڈر لائنگ ٹیکنالوجی کیا یوز ہو رہی ہے, انڈر لائنگ فنکشن کا نام کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو دیٹس وائی API از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, کہ اگر آپ کو API نہیں بھی آتی تو آپ کے لینگویجز نے آپ کے لیے بڑی آسانی پرووائڈ کی ہے. اس کی زیادہ ڈیٹیل آگے ہے, میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس میں یعنی فار ایگزامپل اس کی میں ایک ایگزامپل دے دوں. دیکھیں فار ایگزامپل ایک پروسیس کریٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے فنکشن ہے کریٹ پروسیس, بس صرف یہ فنکشن کال کریں آپ کے پروسیس بن جائیں گے. پروسیس کو بند کرنا ہے ایگزٹ پروسیس. جب فرض کر لیں کسی فائل کو کریٹ کرنا ہے تو کریٹ فائل کال کریں, باقی اس کو چھوڑ دیں گے یہ کس طرح سے یہ انٹرنلی کام کرتا ہے. آپ کو صرف اتنا کہا گیا ہے کہ یہ والا فنکشن کال کرو, اور بس باقی ہم پہ چھوڑ دو, ہم آپ کے لیے فائل ریڈ کر دیں گے, فائل رائٹ کر دیں گے, فائل کو کلوز بھی کریں گے. آپ کو انٹرنلی کسی چیز کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا آپریٹنگ سسٹم. آپ اپنے پروگرام میں لکھتے ہیں ریڈ فائل, تو آٹومیٹیکلی انٹرنل سسٹم کالز کر دیتا ہے, اور وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے وداؤٹ یو نوئنگ کہ انٹرنلی سسٹم کالز کیا ہیں. اچھا, اس کو تھوڑا سا
ڈیٹیل سے دیکھنے کے لیے، یعنی یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو ڈیٹیل سے دیکھنے کے لیے دیکھیں آپ کا ایک یوزر اپلیکیشن ہے، آپ یوزر موڈ میں ہے، یہ جو اوپر نظر آ رہا ہے دس از یوزر موڈ. یوزر موڈ مطلب آپ کرنل موڈ میں نہیں ہے، آپ یوزر کے موڈ میں ہے. جب یوزر چاہے کہ کسی فائل کو اوپن کرو تو وہ اس کو صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اوپن فائل کرو. جب وہ کسی فائل کو اوپن کرتا ہے تو فائل اوپن کرنا آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے، یوزر اپلیکیشن کا نہیں ہے. تو اسی لیے آپ کا جو موڈ ہے وہ سوئچ ہو جاتا ہے کرنل موڈ میں یوزر موڈ سے، اور آپ اس اوپن کے تھرو سسٹم کال انٹرفیس سے کہتے ہیں کہ میں نے اصل میں یار فائل اوپن کرنی ہے. تو وہ سرچ کرتا ہے کہ اس اوپن کے اگینسٹ میرے پاس کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کون سی لوکیشن پہ ہے. تو یہ سرچ کرے گا اپنی لائبریری میں اور کہے گا کہ اچھا اوپن تو میرے پاس آئیتھ لوکیشن پہ پڑا ہے، آئی والے میں. تو یہ کہے گا اچھا چلو صحیح ہے، یہ اوپن اصل میں یہ سارے لائنز ہیں جو اتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. فرض کر لیں اس اوپن کے نیچے ادھر 50 لائن لکھے ہوئے ہیں، تو وہ 50 لائنز رن ہو جائیں گے اور آپ کے پاس فائل اوپن ہو کر آپ کو دوبارہ سسٹم کال انٹرفیس کے تھرو وہ فائل ادھر اوپن ہوتی ہوئی نظر آئے گی. حالانکہ یہ آپ کے پروگرام نے اوپن نہیں کی، یہ آپ کے لیے کرنل نے پورا کوڈ رن کر کے اوپن کی ہوگی. تو بیسیکلی یو آر ٹاکنگ ٹو یور آپریٹنگ سسٹم یوزنگ سسٹم کال انٹرفیسز. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سسٹم کالز کہتے ہیں. اس کی کچھ ٹائپس ہیں، کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ڈسکس کریں. یہ سلائیڈ پھر آپ ایک نظر دیکھ لیں، میں نے یہ سمجھا دی ہے یہ والی سلائیڈ. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں گے کہ اس کو پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سٹارٹ کریں. اور پھر اس کے بعد یہ پیرامیٹرس پاسنگ وغیرہ ہے، تو اس چونکہ ابھی تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو اس وجہ سے یہ پیرامیٹر پاسنگ وغیرہ پھر ہم کل ہوپ فلی سٹارٹ کریں گے کہ ملٹیپل پروسیسز کے بیچ میں کمیونیکیشن کے دوران جب آپ کسی ایک پروسیس سے دوسری پروسیس میں یا ایک پروسیس سے آپریٹنگ سسٹم میں کوئی پیرامیٹر پاس کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے کریں گے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں. ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ.